عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاب رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ جانتے ہو کہ زمانے میں یہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، سن 1857 سے پہلے وہ لوگ سرزمین ہندوستان پر آئے۔ کون؟ انگریز۔ انہوں نے ہندوستان اور ہندوستان کی سیما پر جب قبضہ کر لیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو نہ دریاؤ سے، نہ آگ سے، نہ بھالوں سے انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ انگریزوں نے پوچھا کہ آخر ان کے اندر وہ طاقت کیا ہے جو انہیں کسی بھی چیز سے کوئی ڈر نہیں لگتا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے سینے میں ان کے نبی کا پیار ہے، جب تک کہ ان مسلمانوں کے سینے میں ان کے نبی کا پیار رہے گا، نہ آگ سے، نہ تلوار سے، نہ نیزوں سے انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ آخر ان کے سینوں سے ان کے نبی کا پیار نکلے تو کیسے نکلے؟ تو اس زمانے میں انہوں نے ایک جماعت خریدی جس کا نام ہے نجدی۔ اس جماعت نے میرے نبی کی مخالفت میں کتابیں لکھنی شروع کی، یعنی تقویت الایمان اسی زمانے میں لکھی گئی، تحذیر النعت اسی زمانے میں لکھی گئی، قرآن کا غلط ترجمہ اسی زمانے میں ہوا، اشرف علی تھانوی نے نبی کو گنہگار کہا معاذ اللہ، محمود حسن دیوبندی نے نبی کو خطا کار کہا، شیطان کی جھولی سے نئے نئے عقیدے نکال کر ہندوستان کی دھرتی پر ڈالنے لگے، یہاں تک کہ مزار پر جانا حرام، مزار پر چادر اور پھول ڈالنے کو شرک و بدعت کے نعرے لگائے گئے، مزار پر حاضری دینے کو شرک کا فتویٰ دے دیا گیا۔ جب کوئی نہیں آیا میدان میں تو غریبوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، کہا تھا اے مولا ہم مزاروں کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کیا کرتے تھے، ہماری دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں، لیکن آج ہم کو مرشد کہا جا رہا ہے، آج ہم کو مرتد کہا جا رہا ہے، آج ہم کو کافر کہا جا رہا ہے، اے مولا اگر یہ بارگاہ حق ہیں تو ان کے تحفظ کے لیے تو کسی کو بھیج دے۔ تو رب تبارک و تعالی جل جلالہ و امنا والہ نے غریبوں کی دعاؤں کو قبول فرما کر، غریبوں کی دعاؤں کا نتیجہ بنا کر بریلی کی سرزمین پر سرکار اعلی حضرت کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، آئے ہے کیا شان ہے اعلی حضرت کی۔ 4 سال کی عمر میں قرآن کا ناظرہ مکمل، 6 سال کی عمر میں میلاد رسول پر مدلل تقریر، 8 سال کی عمر میں آپ نے عالمیت کی ڈگری حاصل کر لی، اور 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھ دیا۔ جب آپ کے والد مفتی علی نقی رحمہ نے دیکھا دل خوش ہو گیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس زمانے میں جب سرکار اعلی حضرت نے ان کتابوں کو کھول کر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ رونے لگے۔ اس زمانے میں جب سرکار اعلی حضرت نے قلم اٹھا کر لکھنا شروع کیا تو دشمنوں کی صفیں لگ گئی، دشمن سامنے آ گئے، کہنے لگے اے امام اپنے قلم کو روک دو، اپنی زبان کو بند کرو، لیکن قربان جاؤ اعلی حضرت پر، کیا ہی خوب نکلتا تھا اعلی حضرت کی زبان سے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دشمنوں کی صفیں لگتی رہیں، اعلی حضرت کا قلم چلتا رہا، جب دشمنوں کی صفیں لگ گئی چاروں طرف سے اعلی حضرت پر حملے ہونے لگے تو اعلی حضرت نے
کسی دنیاوی زمیندار سے مدد نہ چاہتے ہوئے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں رخ کیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں ان لفظوں میں استعاذہ پیش کیا، یا رسول اللہ، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاصلی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ نبی کی رسالت نے کہا، اے امام احمد رضا، تم تنہا نہیں ہو، نبی کی رسالت تمہارے ساتھ ہے۔ پھر بغداد کی جانب کو رخ کر کے عرض کرتی ہیں، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاصلی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ غوث اعظم کی حمایت نے کہا، اے امام احمد رضا، تم تنہا نہیں ہو، غوث کی حمایت تمہارے ساتھ ہے۔ پھر اجمیر کی جانب رخ کر کے عرض کرتے ہیں، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاصلی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ غریب نواز کی نصرت نے کہا، اے امام احمد رضا، تم تنہا نہیں ہو، غریب نواز کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ نبی کی رسالت ملی، غوث کی حمایت ملی، غریب نواز کی نصرت ملی، بزرگوں کا پیار ملا۔ لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت اس منزل تک چلے گئے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، ارے احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج تک۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت تھے، جب نبی کے کلمات دیکھے، نبی کے معجزے دیکھے، نبی کے جو ہے آپ نے جب اندر خوبیاں دیکھی تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ روا تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغوں پھلے، کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لباغے تلے سنا میں کھلے، ارے رضا کی زباں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ عرض کی کہ اے امام احمد رضا، کل قیامت کے روز میدان محشر میں آقا کا نام لینے سے کام چل جائے گا؟ تو جواب ملا، سنیں کہ ارے آقا کا دامن پکڑنا تیرا کام ہے اور بخشوا کے جنت میں لے جانا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔